الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي الغزوة المريسية. قال ابن إسحاق رحمه الله وذلك سنة 6، وقال موسى بن عقبة رحمه الله سنة 4، وقال النعمان بن راشد عن الزهري كان حديث الإفك في غزوة المريسية. غزوہ بنی مصطلق صلی اللہ علیہ رسول کریم. غزوہ بنی مصطلق مریسی دونوں نام ہیں. مریسی تو وہاں پر جو کنواں ہے پانی کا نام مریسی تھا، اس نام سے غزوہ مریسی ہے. مصطلق سلق کہتے ہیں اونچی آواز کو، اونچی آواز جو ہے اس کو کہتے ہیں سلق. تو مصطلق یہ پہلا آدمی تھا جس نے گانا گایا ہے، جو گانے گاتا تھا خوبصورت آواز کے ساتھ، اور جہیر الصوت بھی تھا اور آواز میں خوبصورتی بھی تھی. تو اس کی جو اولاد آگئی ہوئی وہ بنی مصطلق کہلائی، اس لیے اس کو بنی مصطلق کہتے ہیں. اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ غزوہ ہوا کب ہے. امام بخاری نے دونوں رائے ذکر کر دی. ابن اسحاق کی کہا کہ سن 6 ہجری میں ہوا ہے، اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا 4 ہجری میں. بتایا یہ بڑے امام ہیں مغازی کے. لیکن جو واقعہ افک ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگا تھا وہ غزوہ خندق سے پہلے ہے. تو جب غزوہ خندق 5 میں ہوا ہے تو یہ 4 میں ہے. اس لیے موسیٰ بن عقبہ کی جو رائے ہے، اس لیے امام بخاری اپنی ترتیب کے اعتبار سے بھی اس کو یہاں ساتھ لائے. امام بخاری کی عادت ہے دونوں کی رعایت کرتے ہیں. تو غزوہ خندق گزر چکا ہے لیکن اس کے متصل اس کو لے آئے. لیکن رائے بتا دی کہ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس میں 2 صحابہ کا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 2 صحابہ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کا آپس میں تنازع ہوا تھا. جب پیغمبر السلام نے کہا کہ کون ہے جو میری اہلیہ پر الزام لگانے والوں سے کون انتقام لے گا، تو اس وقت حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اگر میرے قبیلے کا ہوگا تو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا، اگر ہمارے بھائیوں کے قبیلے سے ہوگا تو تب بھی ہم اس کو قتل کریں گے. تو سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، آپ نہیں قتل کر سکتے. ان میں وہ ایک جو قومی وہ چیز آ گئی. اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ غزوہ خندق میں شہید ہو گئے تھے بنو قریظہ کے بعد. تو معلوم ہے کہ یہ واقعہ غزوہ خندق سے پہلے کا واقعہ ہے. اس لیے امام بخاری نے سنہ 4 کہہ کر اس کو بیان کیا ہے. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی لمبی روایت آ رہی ہے واقعہ افک. پیغمبر السلام کی روایت نقل کی ہے فیض الباری میں حضرت سید بدر عالم میٹھی رحمہ اللہ نے شرح بخاری میں کہ جتنے اولو العزم پیغمبر آئے ہیں ان پر عورتوں کے مسئلے میں امتحان آیا ہے. اور یہ ایسا امتحان ہے کہ جو تمام امتحانات پر بھاری ہے. انسان کی جان پر امتحان آئے، مال پر امتحان آئے، اولاد پر امتحان آئے، انسان برداشت کر لیتا ہے. میدان میں خم ٹھونک کر اتر آتا ہے. کمزور بھی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی لڑنے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن عزت کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ ایسا ہے کہ جہاں دلائل بھی نہیں دیے جا سکتے. دلائل دیں گے لوگ کہیں گے ہر آدمی کہتا ہے میں پاک ہوں. یہ امتحانات میں سب سے سخت امتحان ہے. اس لیے پیغمبروں پر آیا. آدم السلام سے شروع ہوتا ہے، اما حوا کی طرف سے امتحان آیا ان پر. نوح علیہ السلام پر امتحان آیا، گھر میں ان کی اہلیہ مسلمان نہیں تھی. حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم پر امتحان آیا کہ ان کی دونوں اہلیوں میں ایسا اختلاف ہوا کہ اپنی ایک اہلیہ کو وہ دک دک میدان اللہ کے گھر کے پاس چھوڑ واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حضرت لوط علیہ السلام پر امتحان آیا کہ ان کے گھر میں بھی کافرہ تھی. یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بھی حملہ عورت کرنے والی. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھری مجلس میں الزام لگا دے کر نے کھڑے ہو کر کے ان نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہے قارون نے کروایا تھا. تو پھر بچے نے بھی گواہی دی.
حضرت عیسیٰ صلی السلام کی والدہ کے سلسلے میں کتنا بڑا الزام لگا جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ امتحان آیا. حضرت عائشہ صدیقہ جو سب سے آپ کی محبوب بھی تھی. اب اس میں اللہ تعالیٰ نبی کا صبر دیکھتے ہیں، پیغمبر کا صبر اور اللہ کی ذات پر توکل اور وحی کا انتظار. جلدی نہیں کرتا، ایسے معاملات میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کرا سکتے تھے، لیکن نہیں، وحی کا انتظار ہو رہا ہے، تحقیقات کر رہے ہیں اور پورے مہینہ ڈیڑھ اس کے اوپر گزر جاتا ہے. یہ پورے واقعے امام بخاری نے پوری تفصیل کے ساتھ اس قصے کو بیان کیا ہے. پھر بالکل قرآن مجید نازل ہوا. اما عائشہ کی روایت آ رہی ہے، اما عائشہ فرماتی میں نہیں سمجھتی تھی میری شان اتنی بڑی ہے کہ میرے بارے میں قرآن بولے گا. الفاظ دیکھیں ان کے. میں کہہ رہی میں سمجھتی خواب آ جائے گا وسلم کو، کہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں وہی آ جائے گی جو قیامت تک پڑھی جائے گی اور قیامت کے بعد بھی پڑھی جائے گی. یہ واقعہ مریسی جو ہے، غزوہ مریسی، چونکہ اس سے تعلق ہے کیونکہ پیغمبر سلام ہر غزوے میں اپنے ساتھ ازواج مطہرات کو لے جاتے تھے. تو قرآن کے نام نکلا تھا تو یہ گئی تھی. ہار گم ہوا کیونکہ اماں جو ہے نا وہ بالکل ہلکی پھلکی تھی، تو ہار اپنی یعنی رسول اللہ کی اہلیہ اپنی زینت کے لیے ہار اپنی بہن سے لے جاتی تھی، اور اسما کے پاس ہار تو پہن لی وسلم کے لیے زینت کرتی تھی. تو کئی بار گرا یہ ہار، جیسے جھکتی تھی تو وہ گرے سے گر جب وہ بڑا ہار تک گر جاتا تھا. بعض خواتین کے وہ زیور بڑے ہوتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں. اس وقت پھر یہ سارا قصہ جو ہے جو تفصیل سے حدیث شریف میں آتا ہے اس کا بیان ہے. پھر قرآن مجید نازل ہوا اور سارے واقعات ہیں. تو یہ بسم پہلے ازل کا مسئلہ ہے اس کو بیان کیا ہے. چلو وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن محمد بن يحيى بن حبان بن المحيي أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فجلست إليه فسألته عن العزل. قال أبو سعيد رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي الأعراب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأل فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا یعنی ازل یہ کہ بچہ پیدا نہ ہو اس طریقے پر لوڈیوں کے ساتھ کہ بچے پیدا نہ. آپ نے فرمایا کہ کر لو تم اس شوق کو بھی پورا کر لو، لیکن جس کو پیدا ہونا ہے وہ ہر سور میں پیدا ہو کر رہے گا. چلو وهو في واد كثير العظام فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه فتفرق الناس في الشجر يستظلون وبينا نحن كذلك جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه فقال إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترق سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مختلط صلتا. قال من يمنعك مني؟ قلت الله. فشامه ثم قعد فوالى. قال ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب غزوة أنبار. غزوہ انبار اسی کی رستے میں ہوا ایک جگہ، انبار جگہ کا نام ہے، تو اس لیے اس کو ساتھ اس کو ذکر کر دیا. چلو قال حدثنا نبي قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنبار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. یعنی غزوہ انبار میں آپ سواری پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا منہ مشرق کی طرف تھا جبکہ قبلہ اور طرف تھا. یہ نفلی نماز تھی. تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک وہ سواری ہے جو متحرک بالارادہ ہے یعنی خود حرکت کرتی ہے، اور ایک وہ سواری ہے جو متحرک بارادت راکب ہے، جیسے موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، وہ ہے. تو اس میں قبلہ ضروری ہے، اور جو متحرک بالارادہ اپنی مرضی سے چلے ابتداء قبلہ ہو پھر وہ کہیں بھی چلتی پھرے تو نماز ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا بیان ہے. یہ فرق فقہاء نے بیان کیا ہے کہ متحرک بارادت راکب اور متحرک بارادت ہی، ان دونوں میں فرق ہے. تو جو متحرک راکب تو چونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ قبلے طرف منہ کریں، لیکن جانور ہے آپ نماز شروع کر دیں گے وہ کسی اور طرف چل پڑے تو نماز ہو جائے گی جب ابتداء آپ قبلے طرف منہ کیا ہوا ہے. چلو اب یہ واقعہ چلو
كلمة النجس والنجس يقال إفكهم وأفكهم وأفكهم. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن أبي شهاب قال حدثنا عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعقبة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان بعد حديثها من بعض وأثبت له اختصاصا. وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرأ بين أزواجه وأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها فأقرأ بيننا في غزوة غزانا فخرج فيها سامي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل حجابه فكنت أحمل فيه وتجن وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفلا دنونا من المدينة غافلين آذن ليلة بالرحيل فقلت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عرفتني من جذع لسان قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجي فرحلوا على بعيدي الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء ذاك خفافا لم يهلكن ولم يغشن یعنی اس زمانے میں عورتیں موٹی نہیں ہوتی تھیں، لہٰذا وہ جب ہودج اٹھایا اونٹ کا تو انہوں نے سمجھا کہ اندر اماں بیٹھی ہیں، کیونکہ اماں ہلکی ویسے بھی ہلکی پھلکی تھی، تو انہوں نے جب کہ اماں جو ہے نا وہ قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی تو قافلہ چلا گیا تو وہ بعد میں آئیں اکیلی. یہ سارا واقعہ ہوا. چلو فجئت منازلا وليس بها منهم داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت انهم سيفقدوني فيرجعون الي فبينما انا جالس في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن معطل السلمي ثم ذكرني من وراء الجيش فاصبح عند منزلي فراى سواد انسان نائم فعرفني حين راني وكان راني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاع حين عرفني فغمرت وجهي بجلبابي والله ما تكلمنا بكلمه ولا سمعت منه كلمه غير استرجاعي. دیکھو صفوان بن معطل پیچھے پیچھے آتے تھے، پیغمبر سلام قافلے کے پیچھے ایک آدمی رکھتے تھے، وہ اتنے فاصلے سے چلتا تھا کہ پیچھے اگر کوئی چیز گر جائے یا پیچھے سے کوئی مسئلہ ہو تو وہ آ کر قافلے کو اطلاع دے. تو اماں وہیں لیٹ گئیں وہیں پر جہاں سے بھی مجھے قافلے والے جب نہیں پائیں گے تو واپس آئیں گے. تو جب صفوان بن معطل آیا تو انا للہ پڑھو نے کہا کیونکہ اماں عائشہ کو دیکھا تو اماں عائشہ سو گئیں. اب یہ دیکھیے یہ خمرت وجہی بجلباب، میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا چادر سے. آج اس پر بحث ہو رہی کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں. آپ اس کو دیکھیں، ہاں تو اماں ہے ام المومنین ہے. خمرت وجہی، یہ آپ کو میں بخاری سے دلیل دے رہا ہوں، کل کو تم بھی یہ فتوے نہ دینے شروع کر دو. اس لیے میں آپ کی توجہ دلانے کے لیے ہے نا چہرہ ڈھانپ لیا فوراً. نے وجی لکھا نا وجی بجلباب، چہرہ فوراً ڈھانپ لیا. تو پھر وہ اونٹ پر بٹھا کر وہ لے گئے. بھائی یہ انہی کے ساتھ الزام منافقین نے لگا دیا کہ خدا نے کہا ایسا ہوا ایسا ہوا. چلو آگے. عبداللہ بن ابی بن سلول یہ ان کا منافقین کا سردار تھا. اس نے سب سے زیادہ بات اڑائی، اس نے اڑائی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لوگ اس کی مجلس میں یعنی مجلس اس سے گرم کرنے لگے. اللہ اکبر، ایسی بتائیے وسلم کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جب یہ باتیں سنتے ہوں گے. نبی کا حوصلہ دیکھے، کوئی کاروائی نہیں کی انتقامی کی، فوراً کرتے. ان کی کیا مجال تھی، ایسے عاشق موجود تھے کہ لمحے میں صاف کر دیتے. میں کہ نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کی دیکھیں. اس لیے معاملات میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، انتظار کریں انتظار، کیونکہ جو کوئی وقت گزرتا ہے یہ کشف ہو جاتا ہے. وقت ہر چیز کو ظاہر کر دیتا ہے، یاد رکھو. فوری کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی، لپٹی ہوتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ بات نکلتی چلی جاتی ہے. اچھے برے لوگ سامنے آتے چلے جاتے ہیں. اگر وجلت کرو گے غلط فیصلہ کرو گے آپ. اس لیے حضرت سید بدر عالم میٹھی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، فیض الباری کے جو مصنف ہیں فرماتے تھے نماز میں جلدی کی اجازت نہیں ہے جو عبادت ہے. فرمایا دوڑ کے نہ ہو، آرام سے چل کے آؤ، علیکم السکینہ. تو فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں جلدی کی کیسی اجازت ہوگی؟ آپ العجلۃ من الشیطان،
چلو پڑھو. قال عروة رضي الله عنه أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة رضي الله أيضا لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان المساجد ومصطح بن وسادة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم. یہ تین جو ہے مخلصین میں بھی شامل ہو گئے صاحب. جب ایسا چلتا ہے تو کچھ لوگ ویسے چلتے اس میں، اور جو حسان بن ثابت بھی تھے، مصطح بن اساسہ بھی تھے، حمنہ بنت حمنہ پیغمبر السلام کی سالی ہیں، زینب بنت جاش کی بہن ہے، اور یہ مصطح سیدنا صدیق اکبر ان کے سگے بھانجے ہیں، اور حسان بن ثابت جو شاعر وسلم ہے تو یہ بھی ان میں شامل ہو گئے. اور بھی کچھ اور لوگ ہوں گے لیکن تین کے نام آتی ہے، مخلصین میں سے ہیں، لیکن اس ربا ربی میں اور اس کے اندر وہ بھی شامل ہو گئے. چلو. غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى وإن كفر ذلك يقال له عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة رضي الله عنه كانت عائشة رضي الله عنها تكره أن يكتب عندها حسان رضي الله عنه وتقول إنه هو الذي قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم. اما کے پاس جب کوئی حسان کا برا کہتا نا، عورتیں نہیں چھوڑتی، عورتیں جب بھی اما کے پاس آتی تو سب کی جناب وہ کرتی تھی، وہ فلانا تھا فلانا سے آپ کو ایسا کیا ایسا کیا. تو اما کہتے نہیں گالی نہ دو، اس لیے کچھ نے شعر کہا ہے ان ابی و والدی و حفظی، میں بھی فرمایا کہ میرا باپ اور میرا اس کا والد اور میری عزت رسول اللہ کی عزت پر قربان ہو. کہا کہ دیکھو یہ ایسے اشعار کہیں ان کو برا نہ کہو. لیکن عورتیں جو ہے اماں کے پاس آتی تھی وہ پھر ان سب کو رگڑا دیتی تھی. چلو. قالت عائشة رضي الله عنها فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريدني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم ثم يقول كيف بكم ثم ينصرف فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقمت فخرجت معي وهم مستحم قبل المناطع وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط وكنا نتعدى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. جیسے کہ ہم ناپسند کرتے تھے گھروں کے پاس بیت الخلا بنانا، اس لیے دور جایا کرتے تھے تو ہم نے مصطح کے ساتھ گئی. ابا کو ایک مہینے تک پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اماں آتے بیمار ہو گئی، بخار چڑھ گیا، اور بس وسلم کے رویے سے محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے رویہ پہلے جیسا جا کے پوچھتے کیا حال ہے، بس گھر میں تھے وسلم بس اتنا پوچھتے تھے کیا حال ہے سلام کر کے، بس. پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے بیٹھتے تھے خیر خبر لیتے تھے، اور لیکن اب ایسا یہ مجھے ذرا شک میں ڈال، لیکن ایک مہینہ تک اماں کو پتہ نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اس کے ام مصطح جو تھے نا، خود مصطح کی والدہ وہ اپنے بیٹے پر بھی ناراض تھی. یہ بہن ہے حضرت ابو صدیق کی، تو کہتے ہم باہر گئے تو اس وقت تو وہ گری تو انہوں نے برا کہا ان کو، ہلاک ہو مصطح. اماں نے کہا بدری صحابی ہے تو کیوں گالی دے رہی ہے اپنے بیٹے کو، کہ تجھے پتہ نہیں تیرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. یہ پھر واقعہ اماں کے سامنے بیماری میں اور اضافہ ہو گیا اماں. چلو. قالت فانطلقت انا وام مصطح وهي ابنه ابي ام بن المطلب بن عبد مناف وامها بنت صخر بن عامر. قالت وابي بكر الصديق رضي الله عنه وثم مصطح وتاتة بن عباد بن المطلب. فاقبلت انا وام مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت ام مصطح في مرطها فقالت تعيس مصطح فقلت لا بئس ما قلت اتصبين رجلا شهد بدرا. فقالت اي ہنتا اے سادی، ہنتا مانا کیا؟ اے سادی، ایک تو سادی ہے تجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ہنتا مانا کیا؟ اے سادی. یہ ترجمہ اس کا بہترین ہے. اے ہنتا، اے سادی تجھے نہیں پتہ کیا بار ہو رہا ہے، یہ تجھے پتہ نہیں. اے ہنتا، تو اس کی جو صفائی پیش کر رہی ہے مصطح کی، تجھے پتہ نہیں. اے ہنتا، ہنتا میں اے سادی، بالکل جو امور سے واقف نہ ہو ان کو کہتے ہیں. چلو. ولم تسمعي ما قال. قالت وقلت ما قال فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف بكم. فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي. قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا أمتا. اب اجازت دی وسلم سے کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں. کہتے میں یقین کرنا چاہتی تھی اپنی ماں سے کہ واقعی ایسی بات ہو رہی.
تو پھر اب اپنی والدہ سے آپ پوچھ رہی ہیں. چلو. قالت يا بني هوني عليك والله لقد لما كانت امرأة قد وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا عليها. قالت فقلت سبحان الله أولقد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقوني دمع ولا كحل. پورے رات پھر اماں روتی رہی, پوری رات. کہتے میری آنکھ بند نہیں ہوئی اور اگلے دن بھی میں روتی رہی, یہ سوچ کر کہ یہ مدینے میں یہ بات ہو رہی ہے. چلو. اب پیغمبر سلام نے جب اماں چلی گئی تو تحقیق شروع کی. علی کو بلا تو سامنے زید وسیع وہی, جب وہی لیٹ ہو گئی, مہینہ ڈیڑھ اس کا وہی نہیں آئی. یسالہما ویستشیرہما فی فراق اہلی, اور مشورہ کیا کہ کیا میں اپنی بیوی کو جدا کر دوں, اس قسم کی بات ہو رہی ہے. قال فما اسامہ اشار وسلم بالرجال من برات اہلی. حتی اسامہ الرجال لهم فی نفسی, کہا اسامہ نے کہا کہ نہیں, اماں کے بارے میں ایسی کوئی بات ہمارے دل میں نہ کوئی ایسا سنا کہ کوئی شک و شبہ کی بات ہو. قالوا اصحدک, کہا وہ تو آپ کے گھر والے نا, اللہ خیر من خیر ہے. قال علی یا رسول اللہ لم یزق اللہ علیک النساء, انساء سے بات خیر کثیر. حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ پر کوئی تنگی نہیں ہے, اور بہت عورتیں ہیں. یہ اصل وسلم کے اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے حضرت علی نے مشورہ دیا, یاد رکھو. لیکن آگے کیا فرمایا, سلیل جاریہ تصدقو کا, آپ لونڈی سے پوچھے جو گھر میں کام کرنے والی ہے وہ بتائے گی, کیونکہ گھر میں کام کرنے والی عورت سے نہیں چھپ سکتا کوئی, اس کے سامنے سارے حالات ہوتے ہیں. یاد رکھو, وہ بیگم کے حالات بھی جانتی ہے, صاحب کے حالات بھی جانتی ہے. یعنی ہمارے شیخ فرماتے تو عورتوں کو اللہ نے بڑی عجیب حص دی ہے. اگر تم دین کی بات بھی کرو گے لیکن تمہاری نیت خراب ہے تو کہے گی کہ یہ نماز روزے کے پیچھے جس کی نیت کچھ اور ہے, ایسی خطرناک ہے. ان کو اللہ نے ایسا آلہ دیا ہے. تو انہوں نے کہا جاریہ سے. دیکھو جاریہ کا مشورہ حضرت علی کا دینا یہ دلیل ہے کہ حضرت علی نے اپنے مشورے پر اصرار نہیں کیا. انہوں نے کہا جی آپ جاریہ سے پوچھیں, آپ تو باہر کے لوگ ہیں, گھر کی عورت بتائے گی کہ اماں کے بارے میں کوئی ایسی بات اگر ہے تو وہ بتائے گی. تو یہ انہوں نے آگے مشورہ دیا. اس لیے بعض لوگ یہاں پر اس کو اڑاتے ہیں کہ اماں عائشہ اور حضرت علی نے مشورہ دیا اور اماں نے یہ بالکل غلط بات ہے. حضرت علی نے صرف یہ کہا وسلم کہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کہ اگر آپ جدا کرنے سے جدا کر دیں, اگر جب برات ثابت ہو جائے گی تو آپ رجوع بھی کر سکتے ہیں. لیکن پھر فوراً مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ گھر کی لونڈی سے پوچھیں. یہ مشورہ دینا خود دلیل ہے کہ ان کو اپنے مشورے پر اصرار نہیں تھا. یہ نقطے کو سمجھنے والا ہے. آج کے نیٹ کے اوپر ان کو ساری چیز اڑائی جاتی ہیں, یہیں سے سمجھو گے تو وہاں جواب ہو گیا. چلو آگے. اب بریرہ کو بلایا, بریرہ گھر کے اندر کام کرنے والی. چلو. کہا کہ کوئی ایسی چیز دیکھی جو تجھے شک میں ڈالے عائشہ کے بارے میں. چلو کیا کہتے ہیں. کہا کہ بس کہا کہ نہیں اماں کے پاس کوئی ایسی بات نہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ وہ آٹا گوندھ کر رکھتے ہیں تو خیال نہیں کرتی بکری آگے کھا جاتی ہے. یہ بتایا وہ سو جاتی ہے بکری کھا جاتی ہے, کیونکہ کھانا وغیرہ وہ بھی بناتی تھی, روٹیاں وغیرہ کا ہم آٹا گوندھ کے رکھتے ہیں اور وہ بکری آتی ہے محلے کی, وہ کھا جاتی ہے, کیونکہ دروازے تو ہوا نہیں کرتے تھے ایسے. کہا کہ یہ چیز میں نے دیکھی, یعنی انہوں نے یہ بات کر دی. وہ اس طرح ان کا نہ ذہن نہ ہے تھا اور نہ کوئی ایسی بات تھی. چلو. کہا کہ کون میرے اس عذر کو دور کرے گا, یہ سرور جو اڑا رہا ہے کون کرے گا, مجھے اس نے ایذا پہنچائی ہے. میں اپنی یعنی تحقیق کر لی اور میں ان کے بارے میں خیر جانتا ہوں اپنی اہلیہ کے بارے میں. چلو. یہ حضرت سعد بن عبادہ جو شہید ہوئے تھے, کہا کہ میں اگر میری قبیلے اوس میں سے تو گردن اس کو اڑا دوں گا میں. چلو.
بن سعد فقال لسعد بن عبادة كذا تلعن الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قال فترى الحكيان الأوس والخزر حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما من المنبر قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت صلى الله عليه وسلم. قالت فبكيت يومي ذلك كله لا يرحمني كما ولا أستحق بنوم. قالت وأصبح بواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أستحق 2 راتیں اور 1 دن مسلسل اما روتی رہی. چلو لا أستحق بنوم ولا يرحمني تمام حتى إني لا أظن أن البكاء تو میں اتنی روئی کہ مجھے لگا کہ میرا جگر پھٹ جائے گا, اتنی روئی میں. چلو انسان پر اگر ایسے حالات آ جائیں اور وہ روئے تو کوئی ایسا نہیں ہے, بڑے بھی روئے ہیں, اگر ہم رو لیں گے تو کیا ہوگا بھائی, تو ایسا وہ نہ کریں گے. چلو فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت ولم يزد عني منذ قيل ما قيل قبلها وخل بك شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. یعنی 1 مہینہ وہی نہیں آئی, یعنی یہ واقعہ کے بعد کی مہینہ ہے, یعنی کل 2 مہینے ہو چکے تھے. یعنی اس واقعہ جب اماں سے بات ہوئی اس کے بعد وہی. چلو فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس حد ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اب یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے. سن میں فرمایا عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتا دو, توبہ کر لو, اور اگر غلطی نہیں تو اللہ تمہیں بری کر دیں گے. ایک بات یاد رکھو, ایسے معاملات میں, عزت کے معاملات میں کسی کو اقرار کروانے کی اجازت نہیں ہے. ستاری سننے بات سمجھنے والی, ستاری. اس لیے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آدمی سے غلطی کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس سے معافی بھی نہیں مانگی جائے گی کہ میں نے تیرے ساتھ یہ غلطی کی تھی تو مجھے معاف کر دے, کیونکہ اللہ سے حق متعلق ہے. اس میں ستاری کی جاتی ہے, آپ کسی سے کہ ستاری کریں. اس لیے شریعت نے ایسی کام کے ثبوت کے لیے بڑی سخت شرائط رکھی. لیکن پیغمبر سلام اماں سے کہہ رہے ہیں اس لیے کہ نبی کو اجازت نہیں ہوتی کہ اس کے گھر میں کردار کی کمزور عورت ہو. کافرہ ہو سکتی ہے لیکن کردار کمزور نہیں ہوگا. اس لیے یہ فیصلہ ہے کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کے نسب کے معاملات کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی, کیونکہ اس سے نبی کے نسب پر بات آتی ہے, آگے اس کی اولاد پر بات آتی ہے. اس لیے آپ نے پوچھا اگر ہے تو پھر ان کو جدا کر دیتے وہ. تو پھر جب یہ بات سنی تو اب پہلے تو اماں رو رہی تھی, اب اماں جذبے میں آ گئی, بالکل آنسو خشک ہو گئے. اور پھر اماں نے کیا بات کی, اماں نے کہا اگر میں کہوں میں نے کیا تو تمہارے دل میں پہلے بات بیٹھو, سلب سے کہنی پہلے بیٹھی ہوئی یہ بات, جبکہ میں بری ہوں. میری مثال تمہاری مثال یوسف السلام کے والد کی. کہا میں یعقوب السلام کا نام بھی بھول گئی اس وقت. میری اور تمہاری مثال یعقوب السلام کے والد کی ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اس کے بعد رسول اللہ پر وحی شروع ہو گئی. یہ واقعہ آ رہا ہے. جب وحی آئی انہوں نے کہا کہ عائشہ, اب مسکرائے, اللہ نے بری کر دیا اور قرآن کی آیات پڑھی تو ان کی والدہ کو رسول اللہ کا شکریہ ادا کر. کہا کہ نہیں, میں اللہ کا شکریہ ادا کروں. اماں تھی نا, ناز کا حق تھا, وسلم کی اہلیہ بھی تو تھی نا بھائی, ناز کا حق تھا. ناز کی اماں نے یہاں ناز کیا کہ میں نہیں شکریہ ادا, میں کسی کا نہیں کرتی, میں اللہ کو ادا کروں جن نے آسمانوں سے وہی بھیجی. پھر اگلی بات آ رہی. چلو بھائی فقال بي والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لاميتي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت امي والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت انا جاريه حديثه السن لا اقرا من القران كثيرا, اني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استغرب في انفسكم وصدقتم به, فلن قلت لكم اني بريئه لا تصدقوني ولن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريء منه بريئا لتصدقني. فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئا وأن الله مبني ببراءتي, ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شيء. والله
ما کنت اظن، میں گمان نہیں کرتا، ان اللہ منزل فی شانی وحی یتلا، اللہ میرے بارے وہی بھیجے جو پڑھی جائے گی. لشانی فی نفسی کانا احقر، میری شان اس سے کم درجے تھی من ان یتکلم اللہ فی ابی، اللہ خود بولے میرے بارے میں، میری ایسی شان نہیں تھی. ولیکن ارجو، میں امید رکھتی تھا ان یرا وسلم فی النوم رویا، وسلم خواب دیکھ لیں گے یولم من نام، جس میں اللہ مجھے بری کر دیں گے بس. لیکن میری شان نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے 10 آیات قرآن مجید کی سورہ نور کی نازل کر دی. سبحان اللہ، یہ ہے کمال، یہی ہے، مٹ جانے میں کمال ہے. کچھ ہونا میرے ذلت رسوائی کا سبب ہے، میرا اعزاز یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں. دیکھو اماں کی الفاظ کو دیکھو، کتنی کیا شان کہاں، لیکن کیا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میری ایسی شان نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو جائے. قرآن نازل ہوا. چلو پڑھو. مثل الجمعان وهو في يوم شاة من ثقل القول الذي أنزل عليه قالت وسوري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفعل فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد غفرك. فقالت لي أمي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله. قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عشر آيات ثم أنزل الله على في براءات. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مصطفى وتعتذر لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مصطفى شيئا أبدا بعد الذي قال عائشة رضي الله عنها. اب جو مصطفیٰ ہے جو سلم حضرت صدیق کا بھانجا ہے، اس پر خرچ کرتے تھے کیونکہ غریب تھا یہ، اور میں قسم کھائی کہ بالکل خرچ نہیں کروں گا. میری بیٹی میں الزام لگا دیا، اور الزام لگانے میں شامل ہے. قرآن نازل ہوا لا یأت الفضل منکم، فضل والے قسمیں نہ کھائیں غریبوں پر اور رشتہ داروں پر خرچ. یہ ہے آسان کام نہیں ہے، اس کا نام صلہ رحمی ہے. انسان کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے یہ چیز. وہ یہ کہے اور آپ پھر بھی اپنے اس کو اللہ فرما رہے ہیں نہیں میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے، تو ان کا سارا نفقہ اسی طرح جاری کر دیا جیسے پہلے تھے. یا وہ ہے. چلو اللہ اکبر. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش سے پوچھا. یاد رکھو دو اما عائشہ کے مقابلے پر اگر کوئی خاتون تھی نا ازواج مطہرات میں، تو زینب بنت جحش تھی جن کا آسمانوں پر نکاح ہوا تھا، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن بھی تھی. اس لیے اپنے مقام مرتبے کے اعتبار سے وہ ٹکر کی تھی گویا کہ، اور کلام بھی بہت، فصاحت بلاغت بھی بہت تھی ان کی بات میں. رسول اللہ نے ان سے پوچھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش سے. اماں فرماتی ہیں تقوی کی وجہ سے نے حفاظت کی، حالانکہ اس وقت کچھ کہہ سکتی تھی، آخر آپ پہ مقابلہ تھا ان کا اس طرح کا. اس لیے 2 جماعتیں تھیں، ایک کی سردار اماں تھی اور ایک کی زینب بنت جحش تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ میرے کان اور میری زبان کو محفوظ رکھے، میں نے عائشہ میں کوئی بات نہیں دیکھی. حالانکہ ان کی بہن جو تھی ہمنا، وہ بات اڑا رہی تھی، بہن بات اڑا رہی تھی اپنی بہن کی سپورٹ میں، لیکن خود بہن کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ میرے کانوں اور زبان کو محفوظ رکھے، آنکھوں کو. میں نے اماں میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی. پر پوچھا ماذا علمتی، اور رہی تھی. قال یا رسول اللہ احمی سمی و بصری، میں اپنی آنکھ اور اپنی سماعت اور آنکھ حفاظت کرتی ہوں. معلومت اللہ کا. قال عائشہ ہی التی تصامینی، یہی تھی جو میرے مقابلے پہ من ازواج مطمئن ازواج وسلم فاطمہ اللہ بالورع، لیکن تقوی کی وجہ سے اللہ نے اس کی حفاظت کر لیا، ایسی کوئی بات زبان سے نہیں نکالی. چلو. قالت وتفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب رحمه الله تعالى الذي بلغني من حديث هؤلاء الرجل. ثم قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف مساقته. قال ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. اور یہ جو صفوان بن معطل تھے یہ خصور تھے. خصور وہ ہوتا ہے جو مرد ہوتا ہے لیکن اس کی رغبت نہیں ہوتی عورتوں کی طرف بالکل. سیدم و حصورہ کن کے بارے میں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو یہ حصور اس کو کہتے تھے. یہ بھی حصور تھے، انہوں نے کبھی شادی نہیں کی. کہا کہ میں تو نہ
جاہلیت میں کبھی مجھ سے ایسا کام ہوا نہ میں نے بعد میں کیا، اور پھر وہ بعد میں شہید ہو گئے. جب ان سے کوئی پوچھتا تو کہتے بھائی یہ کیسی بات ہے. چلو یہ حضرت یہ امام زہری جو ہے یہ ولید بن مروان عبد الملک اس کے پاس بیٹھے تھے. یہ اموی بادشاہ تھا. اس نے کہا کہ ان علی کان فی من قذف عائشہ، کہا کہ اما عائشہ الزام والے میں حضرت علی بھی تھے. تو فوراً کہا امام زہری تو پورا حدیث بیان کر رہے ہیں. قلت اللہ ولکن کا اخبر رجل من قومک، لیکن تیری قوم کے دو آدمی نے مجھے بتایا، تیری قوم کے. اس سے کہا یعنی دو اموی صحابہ نے بتایا ہے، ابو سلمہ عبد الرحمن ابو بکر بن عبد الرحمن نے ان عائشہ قال لهما، اور اما عائشہ ان سے کہا کان علی مسلما فی شانها او مسلما، یہ لفظ کو مسلما فی شانها ساکتا، کہ حضرت علی نے خاموشی اختیار کی، مشورہ دے کے بات یہ آگے اصرار نہیں کیا. مسلما، ابا خود کہہ رہی ہیں حضرت علی مسلما فی شانها میرے بارے میں سکوت اختیار کیا. دوسری روایت ہے مسلمن کا معنی کہ معاملہ آگے تسلیم کر دیا، کیا لونڈی سے پوچھے پیچھے گزرا. اب یہاں پر کیا رافضی وغیرہ نے یہاں بدر کس کو لفظ مسین کر دیا. کیا کر دیا؟ کہ وہ بری وہ کرتے تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں. یہ روایت اصل ہے مسلمن یا مسلمن فی شانیہ. اس میں فاعل سے پڑھیں گے تو ساکتن، اور اگر مفعول پڑھیں گے تو معاملہ آگے حوالے کر دیا، جیسے کہا کہ لونڈی سے پوچھ لیں آپ. تو اما عائشہ خود کہہ رہی ہیں تو ولید کو چپ کرا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں. چلو فخذت نقشي عليها فما فاقت الا وعليها حمى بنابذ فطرحت عليها ثيابها فغطيتها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء هذه؟ قلت يا رسول الله اخذتها الحمى بنابذ. قال فلعل في حديث تحدثه. قالت نعم. فقالت عائشة رضي الله عنها فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن قلت لا تعذروني مثلي ومثلكم كيعقوب ومني والله المستعان على ما تصفون. قالت فانصرف ولم يقل لي شيئا. یہ کہنا تمہاری مثال یعقوب کی طرح ہے. یہ وہ روایت اصل ہے، تو یہ روایت بالمعنی ہے اصل میں، ورنہ وہ کہتے یوسف کا نام بھول گئی تھی جیسے پیچھے. تو یہ مختصر روایت ہے، مختصر روایات میں بہت سی چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھو. اچھا جیسے تفصیلی روایت جو ہوتی ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. تو یا یعقوب کو کہا میری تمہاری مثال یعقوب ان کی اولاد کی طرح ہے. یعقوب نے ابا یوسف کو پیچھے گزرا ہے. یہ تو یہ چونکہ اختصار والی روایت ہے تو اس میں بالمعنی روایت کر دی. چلو یہ نا تلقونہ ہو لفظ ہے قرآن میں ہماری قرآن، لیکن تلیقونہ ہو تکذبون. تو انہوں نے کہا کہ اماں یوں پڑھتی ہیں تو یہ بھی ایک قرات ہے. انہوں نے کہا اماں زیادہ جانتی ہیں کیونکہ انہیں کے بارے میں اتنا ہے. اس تلیقونہ ہو، اس تلقونہ ہو، تلقی کے دوسرے لینا، تلیقونہ جھوٹ بولنا، تو دونوں قراتیں ہیں. تو اماں ایک قرات کی ذکر کر رہی ہیں، لیکن ہماری جو معروف قرات ہے وہ دوسری. چلو یہ ذرا اس کو دیکھ لو. ہاں کبھی پوچھ بھی آ جائے تو پھر تم جلدی جلدی پڑھا دیتے حضرت صاحب نے. کیف بھی نصبی، کہا کہ میں مذمت کروں گا مشرکین کی. حسان بن ثابت نے کہا، انہوں نے کہا کیسے کرو گے میرے نسب کے بارے میں؟ انہوں نے کہا میں آپ کو ان میں سے ایسے نکال جیسے آٹے میں سے بال. آٹے سے تشبیہ دی کیونکہ سخت چیز سے بال نکالے ٹوٹ جاتا ہے، آٹے میں سے سالم نکلتا ہے، یعنی صحیح سالم. کیا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے خاندانی اوصاف پر بات نہیں کروں گا، ان کی بدعملی پر بات کروں گا. تم مشرک ہو، تم پوچھتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم بدکاریاں کرتے ہو، یہ بات کروں گا.
میں نسل والے کو نہیں، تم قریشی ہو، تم ہاشمی ہو، تم فلاں، یہ نہیں کروں گا میں، یہ مراد ہے۔ اس لیے آپ نسب پر کوئی بات نہیں آئے گی، میں ان کے افعال قبیحہ کو ذکر کروں گا کہ تم پیغمبر کے مواد پر آتے ہو، تم ایسے، یہ فرمایا۔ چلو تمہیں شوال مسروق کہتے ہیں اما عائشہ کے پاس ہے، مسروق بن اجدع یہ تابعی ہیں اور اما کے خاص خادم ہیں، یہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد آئے، پوری زندگی اما کی چوکٹ پر گزار دی، ہر وقت وہیں رہتے تھے، اما کے کام کاج ہر وقت باہر پڑے رہتے تھے، اما کے ساتھ کوئی کیا ہے پوری زندگی۔ اس لیے دو ہی شاگرد اما کے سب سے اونچے ہیں، ایک عروہ جو اما کے بھانجے ہیں، دوسرے مسروق بن اجدع، یہ تابعی ہیں۔ مسروق اس لیے کہتے ہیں کہ بچپن میں اغوا ہو گئے تھے، چوری ہو گئے تھے، تو ان کا نام مسروق پڑ گیا، نام تو ان کا کچھ اور ہے، آشم دیکھ لینا۔ تو وہ بیٹھے تھے، تو حسان بن ثابت بھی وہاں بیٹھے تھے، وہ بیٹھ اما کی کلاس لگتی تھی، پوری جماعت باہر آتے تھے لوگ، مسئلے پوچھ، اما پردہ ڈال کر بیٹھی رہتی تھی، تو بات صحابہ آتے، بات حسان بن ثابت باہر بیٹھے تھے۔ ینشدوا شعرا، ایک شعر کہہ رہے تھے، یشبب بیات لو، تشبیب کر رہے تھے۔ تشبیب میں نے بتایا کہ اصل اشعار سے پہلے کچھ عورتوں کے اوصاف پر بات کی جاتی، پھر اصل اشعار، اس کو تشبیب کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو تشبیب میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے، وہ حسان رضان ما تظن بریبت، یہ ریبت، یہ اشعار ہے۔ حسان رضان ما تظن بریبت وتسبح غرصا من لحوم القبافل۔ حسان پاک دامن ہے، اما کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اما کے بارے میں، حسان محسن سے، محسنین غیر مصافحین، حسان پاک دامن ہے، رضان کہتے ہیں عقل والی ہیں، ما تظن بریبت، ان پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تظن زا کے ساتھ یا ضا کے ساتھ ایک ہی معنی ہے، شک کرنا، ما تظن بریبت، جس پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تصبح غرصا، وہ صبح کرتی ہے، غرصا بھوکی صبح کرتی ہے، کس سے؟ من لحوم الغوافل، ان عورتوں سے جو گھروں میں رہتی ہیں، یعنی ان کے بارے میں کوئی غیبت نہیں کرتی، غیبت کر کے ان کا گوشت نہیں کھاتی، کیونکہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، وہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو کہا کہ یہ ازواج اما کے بارے کی اما ایسی ہیں کہ جو پاک دامن ہیں اور عقل والی ہیں، ان پر شک نہیں کر سکتے، اور ان کی محفل میں کسی کی غیبت نہیں ہوتی، یہ اس سے بھوکی رہتی ہیں، یعنی کبھی انہوں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ اشعار اما کی تعریف میں حسان بن ثابت نے وہاں کہے، اور ساتھ ہی حضرت مسروق بھی بیٹھے ہیں کہ دوبارہ سن لو یہ اشعار، کیونکہ اشعار بھی پوچھ لیے جاتے ہیں۔ حسان رضان ما تظن بریبت، حسان پاک دامن ہے، رضا عقل والی ہیں، ما تظن بریبت، جس پر ذرا شک نہیں کیا جا سکتا۔ تصبح غرصا، وہ صبح کرتی اس حالت میں کہ وہ بھوکی رہتی ہیں، من لحوم الغوافل، دوسری خواتین کی گوشتوں سے۔ قال عائشہ، اما نے کہا لاکنک لست کذالک، کہا تو ایسا نہیں ہے، تو نے تو مجھ پر الزام لگایا تھا۔ اما نے فوراً ڈانٹا کہ تو اشعار آج مجھ پر پڑھ رہا ہے، تو نے خود تو مجھ پر شک کیا اور تو نے بات اڑائی۔ مسروق بیٹھے تھے شاگرد، قال مسروق قلت لا لم تاذن يدخل عليك، آپ پھر ان کو آنے کی اجازت کیوں دیتی اما؟ فوراً انہوں نے بھی، اما نے کہا قد قال، فرمایا کہ قد قال اللہ تعالی، فرمایا الذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم، کہ جو ان کے بڑے حصے جن نے لیے ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ اما نے مطلقاً کہا، یہ نہیں کہ حسان کو کہا کہ یہ بڑے تھے، وہ تو دل میں سرور تھا، اور فرمایا قال تو ای عذاب شم ہوا، فرمایا نابینا ہونے سے زیادہ کیا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ بہت جلدی اچانک کسی بیماری سے حسان نابینا ہو گئے تھے، کہا کہ بس ان کو دنیا میں یہی ان کو مل گیا۔ اور پھر فرمایا انہو کان نافی الحاج وسلم، کہا کہ وسلم کی طرف سے اشعار میں دفاع کرتے تھے، اس لیے میں اس کو پسند کرتی ہوں اور ان کو یہاں پر آنے کی اجازت دیتی ہوں۔ چلو حدیبیہ، غزوہ حدیبیہ شروع ہوئے سن 6 ہجری میں، پیغمبر سلام آپ نے خواب دیکھا تھا جس کو سورہ فتح بیان کے لقد کان فی الرسل، کیا ہے
پڑھو ذرا وہ لقد رسول رؤیا بالحق مسجد حرام یہ تو پیغمبر صاحب سمجھے اسی سال ہے. تو آپ صحابہ کرام کو 1500 صحابہ کرام کو اصل 1400 صحابہ تھے, 100 ان کے خادم وادم تھے, لہٰذا کہیں 1400 کا ذکر ہے کہیں 1500 کا ذکر ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر ذیقعدہ میں جو ہے ذیقعدہ کے شروع میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے. لیکن حدیبیہ اور حدیبیہ یا کے تشدید کے ساتھ بھی ہے, اور یہ مکہ شریف سے مشرق کی جانب جدہ کی جانب 6 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے, اس کنویں کا نام حدیبیہ ہے. وہاں تو سلم آئے تو انہوں نے آگے ان کو نہیں جانے دیا. پھر ان کے بعد پیغمبر سلام نے عثمان بھیجا, پورا واقعہ ہے. اور یہاں پر آپ نے درخت کے نیچے بیعت لی تھی, 2 طرح کی بیعت لی تھی. ایک یہ بیعت موت پر بیعت لی تھی, اور دوسری بیعت اس بات پر لی تھی اللہ نے پھر کہ ہم بالکل جو ہے نا فرار اختیار نہیں کریں گے. اس لیے حضرات بدریین کے بعد دوسرا جن صحابہ کرام کا سب سے اونچا مقام ہے وہ اصحاب شجرہ ہیں. اس کے بعد اصحاب شجرہ ہیں, یہ یاد رکھو, اصحاب شجرہ پہلے وہ ہیں, پھر اصحاب شجرہ کا بیان آتا ہے. اس لیے کہ بیچ میں جو جنگیں ہوئی ان میں یہ جو واقعہ خاص ہوا جس میں آپ نے دوبارہ بیعت لی ہے, اس میں امام بخاری نے 30 حدیثیں بیان کی ہیں. امام بخاری نے جو ہے 3-4 جگہ پر 30 حدیثیں لائے ہیں, پہلے بھی لائے ہیں 30 بدر وغیرہ میں, یہاں بھی 30 حدیثیں ہیں جن کو بیان کیا ہے. اور یہاں پر احسار ہو گیا, پھر پیغمبر سلام نے صلح کر لی, وہ سارا واقعہ ہے. اور اس کے بعد پیغمبر سلام نے وہیں قربانی, یہ حدیبیہ جو ہے یہیں سے حرم شروع ہوتا ہے. حرم یاد جو حرم کا نشان ہے بالکل حدیبیہ کے پاس ہے. اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر سلام نے حرم میں قربانی کی تھی اپنے احرام کھولنے کے لیے. امام شافعی کہتے ہیں نہیں, وہی کی تھی حدیبیہ میں, تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ, لیکن وہ جگہ چونکہ قریب ہے تو ابو حنیفہ فرماتے حرم میں. لہذا آج بھی کسی وجہ سے, اور یہ واقعہ ہوا کرونا کے دوران, احرام باندھے گئے اور انہوں نے بند کر دیا. وہاں پہنچ گیا مکہ شریف میں, انہوں نے کہا اندر نہیں جا سکتے, اب آپ جو ہے نا لہٰذا لوگوں کو احرام کھولنے پڑے. تو لہٰذا ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ حرم میں قربانی کریں اور اس کے بعد احرام کھول دیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جہاں پر بھی ہے وہاں قربانی کر لے. تو یہ حدیبیہ کے مقام پر ہے کہ کس جگہ پر آپ نے کیا ہے, تو یہ حدیبیہ کا قصہ ہے, اس میں آگے آتا جائے گا. چلو پڑھو. بقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. ولقد حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني صالح بن زيد عن عبيد الله بن عبد الله بن زيد بن خالد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعات الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا فقال تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي, فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب, وأما من قال مطرنا بنعم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. وقال حدثنا مسلم وقال حدثنا عمرو بن قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره وقال كما رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة التي كانت مع حجته, عمرة من الحديبية في ذي القعدة, وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة, وعمرة من الجعرات حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة, وعمرة مع حجته. وقال حدثنا سعيد 4 عمرے کا ذکر ہے جن سارے ذیقعدہ میں ہوئے 4 عمرے, بعض میں 3 کا بعض میں 2 کا, سب ٹھیک ہے. 4 اس لیے کہ پہلے والا تو ہوا نہیں تھا لیکن احرام باندھا, اور آخری حج کا تھا. باندھنے کا 3 ہوئے تو 3 بھی ٹھیک ہے, اس لیے کہ پہلے والا تو ہوا نہیں تھا, باقی 3 ہے. باندھنے کا 2 ہے, 2 اس لیے کہ ایک وہ جو عمرۃ القضاء اور ایک وہ عمرہ جو آپ نے حنین میں کیا, باقی وہ حج کرام کا حصہ تھا, پہلے والا ہوا تو لہٰذا 2 والی تعداد بھی ٹھیک ہے. ساری روایتیں ٹھیک ہے. چلو. قال حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا علي بن طارق بن احمد بن الله بن ابي قتاده ان ابا رضي الله عنه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على محرم الحديبيه فاحنا اصحابه وانا محرم. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى بن سعيد بن اسحاق بن البراء رضي الله عنه قال تعدون انتم الفتح فتح مكه فقد كان فتح مكه فتحا ونحن نعد الفتح بين الرضوان يوم الحديبيه. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة والحديبيه بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرا, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاتاها فجلس على كبيرها ثم دعا بها من ماء فتوضا ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد ثم انها اصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. وقال حدثنا فضل بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن محمد بن عيينة وعلي بن الحضاني قال حدثنا زهير قال حدثنا اسحاق قال انبانا البراء بن عازب رضي الله عنها انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه 1407 فنزلوا على دين فنزعوها فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى البئر وقعد على
فجئتني بدلو من مائها أوتي به فأنفق فيه فدعا ثم قال صلى الله عليه وسلم دعوها تعالى فأرووا أنفسهم ورجالهم حتى يرتحلوا. وقال حدثنا يوسف بن إسحاق قال حدثنا الخضر قال حدثنا حسين بن سعد عن جابر رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه غزوة فتوسع منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشربه إلا ما في ركوتك. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في ركوته فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كمثال العيون. قال فشربنا وتوضأنا فقلت جابر رضي الله عنه كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15 یعنی وسلم کے پیالے میں پانی تھا اور صحابہ کرام 1400-1500 تھے اور پانی ختم ہو گیا تو پیغمبر سلام نے اس پیالے میں ایسے ہاتھ رکھا تو انگلیوں سے آپ کے چشمے جاری ہو گئے تو سواریوں کو پلایا، خود بھی پیا. حضرت جابر سے کہا کتنے لوگ تھے؟ کہا 1 لاکھ بھی ہوتے تو پانی پورا آ جاتا، ہم 1500 تھے. اور پیچھے وہ کنویں میں پانی تھا، وہ تھوڑا تھا تو سلم نے پڑھ کر اس میں جو ہے وہ پانی ڈالا تو وہ کنواں یکدم بھر گیا اور اس سے بھی سب نے پانی. یہ 2 معجزات اس حدیبیہ میں ظاہر ہوئے. اب یہ جو انگلیوں سے پانی ظاہر ہونا ہے یہ معجزات سے بہت اونچا معجزہ ہے کیونکہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈنڈا مارا تھا اور پتھر سے چشمے جاری ہوئے تو پتھروں سے تو چشمے جاری ہوتے ہیں کیونکہ پتھروں سے چشمے انہوں حجاب فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن انگلیوں میں سے تو خون نکلتا ہے انسان کے، لیکن آپ کی انگلیوں میں سے صاف ستھرا پانی نکل رہا ہے. یہ معجزہ بہت اونچے معجزات میں شمار ہوتا ہے. چلو قال حدثنا صالح بن واحد قال حدثنا يزيد بن زريع قال قال قلت سعيد بن المسيب رحمه الله بلغني ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يقول كانوا 1400 فقال لي سعيد حدثني جابر كانوا 1500 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تبعهم ابو داود حدثنا قرة عن قال قتادة وتابع کہا کہ وہ 1400 کہہ رہے ہیں، ان کا مجھے 1500 کہا. میں نے بتایا 1400 صحابہ تھے، 100 ان کے خادم اور غلام تھے ساتھ ان کی، تو کل 1500 تعداد تھی. چلو انتم خیر اہل الارض، فرمایا تم زمین میں سب سے افضل لوگ ہو. یہ فرمایا رسول اللہ نے اصحاب شجرہ کے بارے میں جن نے بیعت کی تھی 1500 صحابہ سب سے افضل. میں نے بتایا پہلا نمبر بدری ان کا، اس کے بعد ان کا نمبر. چلو وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي مرة قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه كان اصحاب الشجرة 1300 وكان اسلم المسلمون المهاجرين. وقال حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا عن اسماعيل عن قيس انه سمع امير داس الاسلمي رضي الله عنه يقول وكان من اصحاب الشجرة يقبل الصالحون الاول فالاول وتبقى حفاظة كحفاظة الشمل والشعير لا يعبأ الله بهم شيئا. کہا کہ اچھے اچھے لوگ چلے جائیں گے پھر بالکل کچرا سا رہ جائے گا، اللہ کو اس کچرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. چلو فلما كان من الحديث تخلت الهدي واشعر واحرم منها لا احصي كم سمعت من سفيان حتى سمعته يقول لا احفظ من الزهري الاشعار والتقليد فلا ادري عن موضع الاشعار والتقليد او الحديث كله. وبه قال حدثنا الحسن بن خالد قال حدثنا اسحاق بن يوسف عن ابي بشر وعطاء عن ابي نجيح عن مجاهد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله يسقط على وجهه. یہ قابت بن عجرہ جو ہے سلم دیکھا کہ ان کے چہرے پر جوئیں گر رہی ہیں. اصل میں یہ پکا رہے تھے آگ جل، تو آگ سے جب وہ دھواں نکلا نا تو سر میں جوئیں تھیں. اب یہ جو جو ہوتی ہے یہ بھی احرام کی حالت میں بڑی محترم ہو جاتی ہے. 3 جوئیں مار دے گا پورا بکرا دینا پڑے گا. ہاں جی جوئیں، اس لیے خواب میں کوئی جوئیں دیکھ میرے سر میں جوئیں ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ حج عمرہ نصیب ہوگا اس کو. ہاں جی یہ تعبیر، کئیوں کہا جی جوئیں دیکھی سر میں حج ہو گیا، یہ تعبیر ہے اس کی. ہاں تو وہ جوئیں گر رہی تھی ایسے ان کی نا، چہروں کو دھواں پڑا نا سر میں، تو جب دھواں ہو تو وہ ان کا سانس بند ہوتا ہے تو پھر باہر گرنے لگی چہرے پر. تو پیغمبر نے دیکھا کہ وہ بیچارہ پورا چہرے پر جوئیں ان کے، کیونکہ اتنے دن سے سفر تھا، بال لمبے رکھتے صحابہ کرام. اللہ نے فرمایا کہ یوزی کا حواموں کا، کیا یہ تیری جانور تجھے تکلیف دے رہے ہیں؟ ہمارے مفتی ولی حسن ٹوکی رحمہ اللہ جب امتحان لیتے تو مشکات کا دورے کے لیے بھائی یہی پوچھتے تھے ایک حدیث اس کو پڑھو تو پڑھتے تھے ایوزی کا ہوا امو کا، ایوزی کا ہوا. تو جس سال ہم دورے حدیث میں تھے تو میری ڈیوٹی لگی تھی گیٹ پر نام بلانے کی.
تو میں ہر ایک کو بتاتا جاتا میاں یہ بارہ ٹھیک کر، میں نے کتاب رکھی ہوئی تھی تو کسی کا بھی داخلہ شارٹ نہیں ہوا. سب مجھے دعائیں دیتے تھے، سارے دورے والے جن کے داخلے ہو گیا ہوا، کیونکہ کتابیں تو پہلے پڑھی ہوتی ہیں پھر ذہن میں بھی نہیں ہوتی. تو یہ حواموں کا لفظ ہے. کہا کہ ہاں، کہا مجھے بہت تکلیف ہو رہی. فامر حسن یحلقوا بالرزق، کہا کہ سر مڑا دو اور اس کے بدلے میں کچھ اللہ کے راستے میں ایک فرق دے دو، 10 سیر جو دے دو، یا ایک بکرا ذبح کر لو، یا 3 دن روزے رکھ لو. یا آپ نے تو معلوم ہے کہ جب اگر ایسی کوئی تکلیف ہو تو حالت احرام میں ایسا کام کیا جا سکتا ہے. چلو حضرت عمر گئے، امیر المومنین جا رہے ہیں، ایک عورت آتی شابہ، یا المومنین حلق زوجی، میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، ترک صبیۃ صغارا، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں، واللہ ما ينضجون قراہا، کہا کہ وہ کھر بھی نہیں پکا سکتے، یعنی اتنا بھی پیسے کہ ہم کھر لے کر پکا لیں. ولا لہم زرع، ہماری کوئی کھیتی بھی نہیں ہے، ولا زرع، ہمارے پاس کوئی دودھ والا جانور بھی نہیں. وخشیت ان تک ذبح، مجھے ڈر ہے ان کو بجو کھا جائیں گے. بجو، جب آدمی مر جاتا ہے تو قبر میں ایک جانور اس کو بجو کہتے ہیں، قبر پٹ، وہ کھا جائے گا، یعنی یہ میرے بچے مر جائیں گے، ہم اسی طرح کے بھوکے پیاسے رہے. پھر نے اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں؟ انا بنت خفاف بن احمد الغفاری، کہا کہ میں خفاف بن احمد الغفاری کی بیٹی ہوں. قد شہدہ ابی الحدیبیہ من سلم، اور میرا باپ وہ ہے جو حدیبیہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھے. تعارف کرایا. فوقف مع عمر، امیر المومنین رک گئے، وہی قدم رک گئے آپ کے نماز سنتے ہی. ملم یم آگے نہیں چلے. ثم قال مرحبا بالنسب قریب، کہا کہ خوش آمدید قریبی نسب، تو میرے بھائی کی بیٹی ہے. تو یہ سب صحابہ کرام آپس میں ایسا تعلق تھا. ثم ذلا بعیر ظہیر، پھر ایک قریب گئے تو ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، موٹا تازہ. کان مفل دار، ایک گھر میں، حمل علی غرارتین، 2 بورے رکھے، ملتا ان کو کھانے سے بھروایا. حمل بے نب، ان پر پیسے رکھے، وہ سیابل کپڑے رکھے. ثم ناب ختامی، پھر اس کی لگام لا کر اس خاتون بچی کو دے دی، یہ لے اقتادی ہی لے جا. فلن یفنا حتی تم اللہ بخیر، یہ ختم نہیں ہوں گے، اللہ خیر کے دروازے کھول دیں گے. یا تم ان کا کشف تھا کہ لے جا، اس کے ختم سے پہلے تم پر خیر کے دروازے کھل جائیں گے. اس لیے کہ لوگ بہت سمجھدار تھے، ان پیسوں کے کام کاج شروع، ہماری طرح نہیں کہ بس بھیک ہی مانگتے رہیں. وہ جو ہی کام کاج میں لگا دیتے تھے اور کام کاج میں آ جاتے تھے. جیسے رسول نے فرمایا لے آنا، اس کو ایک کلاڑی بنا کر دے دی اور رسی دی جا، لکڑیاں کاٹ، اور کچھ دن کے بعد وہ صدقہ خود کرنے والے بن گئے. یہ تھا صحابہ کرام کا مزاج. تو انہوں نے فرمایا خیر آ جائے گی. اور رجل، ایک آدمی نے کہا یا انہوں نے اکثر تلا، نبی بہت زیادہ دے دی، 2-4 درہم دے دیتے ہو، آپ نے اونٹ دے دیا اور اس پر یہ دے دیے. تو صلح غصے ہوئے کر رہا تمہیں سکلت کو، تجھے تیری ماں نہ جنتی، انی لرا بھاجو اخاہا، میں نے اس کے باپ اور بھائی کو دیکھا. قد حاصر حسن زمانن، ایک قلعے کا فتح کرنے کے دروازے پر دونوں ہی لڑتے رہتے تھے. 2 آدمی باپ بیٹا، وہ روزانہ اس پر حملہ کرتے تھے، ان کو باہر بھی نکلنے دیتے تو اندر گھسنے کی کوشش کرتے تھے. ففتنا، پھر باقی فوج بھی پہنچ گئی اور ہم نے اس قلعے کو فتح کر لیا ہے. ثم خط فتح کر لیا اور فرمایا کہ ہاں سمنا نستفی سہمان وفی، آج ہم ان کے حصے آپس میں بانٹ رہے ہیں. ان کی قربانیاں تھی، 4 عجم ان نے فتح کر کے دے دیا. آج تم بیت المال سے جو چاہے فائدہ اٹھاتے ہو، آج تم مجھے کہتے ہو کہ اس کی بیٹی کو اتنا کیوں دیا؟ تو نے ڈانٹا آپ نے ان کو، اس آدمی کو. تو وہ چونکہ یہ صحابی تھے خفا بن احمد غفاری، یعنی امام بخاری وہ حدیثیں لا رہے جس طرح بدریوں کی لاتے تھے، کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ اس کے بعد کا بڑا طبقہ ہے، تو اس لیے وہ حدیثیں لا رہے ہیں جن میں ان کا تعارف ہے. یہ چلو آگے.
عبيد الله بن اسماعيل طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت ما اب طارق بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا کیسی نماز کی جگہ ہے کہ حاجی شجرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم بیت رضوان. کہا یہ وہ درخت ہے جہاں رسول اللہ نے بیت رضوان لی تھی. یہ کہا یہ وہ درخت ہے اس لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں. حاجی کو تو جگہ ملنی چاہیے. عطیس مسیب میں سعید مسیب سے کہا اخبر تو کہ وہاں پر یہ قال سعید حدث نے میرے باپ نے مجھے کہا انه کان فی من باع سلم تاشد میرے والد نے بھی اس درخت کی بیعت کی تھی کہ قلم فلم خن عام المقبل جب ہم اگلے سال گئے نسیناها تو ہمیں وہ بھلا دیا گیا درخت. ہمیں پتہ نہیں کون سا درخت تھا. فلم نقدر علیہا ہمیں پتہ نہیں چلا اس لیے کہ اس امت میں شرک کے بارے میں بہت سخت سد ذرائع ہیں. اللہ نے تمام وہ راستے روکے ہیں جو آئندہ جا کر شرک کا ذریعہ بنے. وہ درخت صاحب اکرام بول گئے کون سا درخت تھا کہ میرا والد خود تو اس کو پتہ نہیں. قال سعید ان اصحاب محمد لم يعلموها اصحاب محمد کو تو پتہ نہ چلا کہ وہ درخت ہے. وہ عالم تم وہاں تو تمہیں پتہ چل کہ انتم عالم تم زیادہ جانتے ہو. حاجی کو تو ملنا چاہیے. جدہ کے اندر ایک سائیکل لگا ہوا تھا کسی کمپنی کا کوئی 40-50 سال پہلے زنگ آلودہ بہت بڑا سائیکل. تو ٹیکسی ایک وہاں گئے تو کچھ لوگ نماز پڑھ کر جی کہا کہ ٹیکسی والے کہتے ہیں بابا آدم کا سائیکل ہے. حاجوں کو جگہ ملنی چاہیے کوئی نہ کوئی ایسی اور وہاں پر جا کر تبرک لینا شروع کر دیتے ہیں. اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے کہ بابا آدم کا سائیکل ہے. آخر وہاں پوندی لگائی میں اگر سائیکل اب اتار بھی دیا ہے. میں نے خود وہ سائیکل دیکھا ہے وہاں آدمی پھر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں بابا السلام جو ہے وہ وہاں سے سائیکل پر آئے تھے سفر کر کے کیونکہ اما ہوا جدہ میں دفن ہے. تو یہ وہ ہے. چلو قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن طارق ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك فقال أخبرني أبي وكان يشق شهيدها. وقال حدثنا آدم بن أبي قال حدثنا شعبة عن أبي مرة قال سمعت عبد الله بن أبي رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال فقال اللهم صل عليهم فأتاه أبي الصدقة فقال اللهم صل على آل أبي وفاء. وقال حدثنا إسماعيل بن أخيه عن سليمان بن يحيى عن عبد بن تميم رضي الله عنه قال لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله لما کان یوم الحرہ کل بات کریں گے یوم الحرہ پر. چلو